السلام 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 قائد جیش وفا، السلام محمد وحی خدا، السلام تابش غار ہرا، السلام رونق بزم دعا۔ راہ سلوک پر شیخ نے یعنی بٹھی میں ڈال دیا تھا، ان تمام مراحل سے نکل کر اب آپ سر پر خرقہ خلافت رکھا گیا کہ حافظ محمد جمال اللہ لے جا اس فیض کو۔ ملتان میں جو سہر وردیوں کا راج ہے، آج کے بعد چشتیوں کا وہاں نکارہ بجے گا۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان میں تشریف لائے۔ جب آپ ملتان تشریف لائے، یہاں آپ نے اپنا سلسلہ درس اور سلسلہ تدریس شروع کیا۔ آپ نے طریقت میں ایک عظیم الشان انسان خواجہ خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، جو خیر پر ٹامے میں جن کا مدار ہے، ان کو ایسی نگاہ سے نوازا کہ آپ چلے جائیں خیر پور میں، ہزارہا خاندان، تمام ہندو جو دولت ایمان جن کو میسر ہوتی ہے، وہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا گھڑا ہوا جناب خواجہ خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کو بیعت فرمایا اور سلسلہ درس و تدریس جو آپ نے شروع فرمایا، دیکھا جائے میں الحمدللہ وثوق سے بلا مبالغہ یہ بات کرنے میں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ ہندوستان میں قبلہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خلیفہ، ایک شاگرد جناب مولانا عبدالعزیز پرہیاروی رحمت اللہ علیہ کے برابر ہندوستان کی دھرتی نے ایسا صاحب علم نہیں جنم دیا۔ وہ بھی آپ کا فیض نظر تھا کہ جناب ایک طرف اتنی زور کا عالم جناب مولانا عبدالعزیز پرہیاروی رحمت اللہ علیہ، کم و بیش 350 کتاب کے مصنف ہیں، 33 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ بھی فرما گئے، دونوں آنکھیں پھر جاتی اور دونوں ہاتھ سے مختلف علوم لکھا کرتے تھے۔ اگر کسی نے ان کی علمی شخصیت کا نظارہ کرنا ہو تو آج بھی ان کی کتاب شرح عقائد نصفی، جس پر آپ نے شرح باندی نبراس کے نام سے، آج اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ جناب حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے گھڑے ہوئے لوگ کتنا صاحب کمال گزرے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اتنی عظیم الشان، جب وقت کا اگر کہیں امام تو اس بندے پر صادق آتا ہے، اس کو چھپا کے رکھ دیا۔ مولانا عبدالعزیز پرہیار، کسی نے فارسی میں ایک شعر ہے، اردو میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ کسی نے کہا صاحب آپ بتائیے آپ کا باغ کیسا ہے، درختوں کی کیا کیفیت ہے؟ باغ والے نے جواب دیا میرے باغ دیکھے گا؟ کہا جی جاؤں گا۔ کہا بہت دور ہے۔ کہا دیکھنا ہے؟ کہا سفر نہیں کر، بیٹھ تجھے یہاں باغ دکھا دیتا ہوں۔ کہا یہاں سے کیسے دکھائے گا؟ کہا میرے باغ کے کچھ پھل منگواتا ہوں، ان کو دیکھ لے، پھلوں سے اندازہ لگا لے کہ شجر کتنا طاقتور ہے۔ کسی باغ کی، اس باغ کے اشجار کی قوت دیکھنی ہے تو اس کے پھلوں سے دیکھو۔ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فیض نظر خواجہ خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ پر، جس نے کفرستان کو اسلامستان میں بدل دیا، ایک فیض، ایک نگاہ حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی مولانا عبدالعزیز پر پڑی تو علوم اور فنون میں بادشاہ اور یکتا بن کے بیٹھ گیا۔ اور ایک اور فیض، ویسے تو 10 خلفاء ہیں، جناب منشی محمد حسن سریکی میں وہ گامن کے نام سے اپنا تخلص کرتے ہیں، اور فارسی میں حسن کے نام سے ایسا عاشق زار پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک کے عشق میں ایسا فنا آدمی پیدا کیا۔ آج بھی اگر آپ خواجہ حسن
منشی بھی ان کا نام ہے، ان کے کلام جو فارسی میں ہے یا سریکی میں ہے، آپ ان کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے سینے میں کتنا بڑا عشق کا ایک آتش فشاں موجود تھا۔ اور اپنے شیخ کی صحبت کو اس پر آپ نے ایک کلام کہا، صرف میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نی میں ہو گیا کچھ ہور مینو کون سیاڑے گا تے کون سیاڑے گا تے کون پچھانے گا، ویک کے ہساں دی چالی بھول گئی کاغا ٹور، یعنی جب سے جمال کا جمال دیکھا تو یہ کاغا ٹور جو تھی یہ ہمیں بھول گئی۔ آپ حضرت حافظ جمال اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہر سال اسی مہینے میں 5 ربیع الثانی کو عرس مبارک آپ کا ملتان شہر میں منعقد ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ وہ عرس جاری ہے۔ اور تصوف کے حوالے سے میں آپ کو ایک عرض کروں، بالخصوص پڑھے لکھے طبقے کو اپیل کروں گا کہ اس جماعت صوفیہ کیا ہے، ان کا مجاہدہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں۔ ایک ہے اقتدار کا انتقال، طاقتوں کا انتقال، طاقتیں دوسروں کو منتقل کرنا۔ آپ اگر دنیا اور تمام جہان کا مطالعہ کریں، صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے، خواہ وہ صورت مذہب ہو یا صورت سیاست و اقتدار ہو، جب بھی انسانی جنگیں، تباہیاں ہوئی ہیں، اسی طاقت کے انتقال کی وجہ سے ہوئی ہے۔ خواہ اتنا تک مختصر بات کروں کہ دو بندوں میں، دو دوستوں میں بھی فساد بپا ہو جاتا ہے جب طاقت کے انتقال کی بات آتی ہے۔ انتقال قوت، پاوروں کا انتقال کرنا، دوسرے کو دے دینا۔ آپ دیکھیں جہاں بھرا پڑا ہے، خاندان کو وارث بنایا کسی نے، اپنوں کو وارث بنایا، اور اسی وراثت پر فسادات، جنگ و جدال وجود میں آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ایک چیز کی بنیاد رکھی، وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت کا انتقال، اس طاقت کا انتقال کیسے ہو۔ یہ دنیا میں واحد انتقال اقتدار تھا جس میں جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین بنے۔ آپ دیکھیں صدیق اکبر کے بیٹے کھڑے ہیں، مگر اقتدار جاتی ہے فاروق اعظم کے پاس۔ فاروق اعظم کے بیٹے کھڑے ہیں، اقتدار جاتی ہے عثمان غنی کے پاس، اور پھر وہی اقتدار جاتی ہے مولا علی کے پاس۔ یعنی دنیا انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں نے اس طاقت کو ایک امانت سمجھا، اور امانت کے طور پر اس کو دوسری طرف منتقل کیا، نہ کہ اس کو ملکیت، نہ کہ اس کو اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھا۔ آپ یہی چیز الحمدللہ مشائخ چشت میں دیکھیں گے۔ اپنے نبی کی اس سنت کو اگر کسی نے صحیح معنوں میں عملی زندگی میں کر کے دکھایا ہے تو وہ مشائخ چشت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عطائے رسول سلطان ہند، جو پورے ہندوستان کے والی بنا کے بھیجے گئے، مگر طاقت کے انتقال کی جب بات آئی، اولاد کھڑی تھی، فرمایا کہ یہ انتقال اس کا مستحق خواجہ بختیار کاکی ہے۔ جب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت آیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ طاقت کا انتقال، فرمایا نہیں، اس کا مستحق مسعود الدین گنج شکر ہے۔ جب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس یہ نعمت، یہ قوت و طاقت آئی، اقتدار کے انتقال کی بات آئی، تو آپ دیکھیں گے بابا صاحب کی اولاد امجاد موجود ہے، فرمایا نہیں، وہ دہلی میں پلنے والا یتیم بچہ جس کا نام محمد